اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ یہ بات سن چکے ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے ثابت ہونے کے باوجود، ان کی پاک دامنی کے ثابت ہونے کے باوجود انہیں جیل میں ڈالا گیا، صرف اس غرض سے تاکہ ہماری بےزتی مزید نہ ہو اور بی بی زلیخا وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھا چھوڑ دے۔ آج اللہ رب العزت جیل کے دو ساتھیوں کا ذکر فرمائیں گے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے، ان کی خواب کو بیان فرمائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان، دو ساتھی۔ اب یہ جو داخل ہوئے، یہ داخل ہونے والوں میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا باورچی تھا۔ ساقی کا کام یہ تھا پانی پلانا، شراب پلانا، اور باورچی کا کام یہ تھا کھانا مہیا کرنا، تیار کر کے بادشاہ کو کھلانا۔ اب چونکہ بادشاہ کی جو مخالف حکومتیں تھیں وہ چاہتی تھی کسی طرح یہ ریان ابن ولید فوت ہو جائے، اس کو مار دیا جائے، لیکن ہاتھ نہیں پہنچتے تھے اسے کیسے مارا جائے۔ تو انہوں نے یہ حیلہ اختیار کیا کہ کیوں نہ اس کے باورچی کو یا اس کے ساقی کو خریدا جائے، اسے لالچ دیا جائے، لالچ دے کر اس کے ہاتھوں سے زہر دیا جائے تاکہ یہ مار بھی جائے، کیونکہ بادشاہ کو قتل کرنا آسان تو تھا نہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ساقی کو لالچ دیا، پیسے دینے کی کوشش کی گئی، خریدنے کی کوشش کی۔ تو ساقی نے کہا میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں کہ جو بادشاہ مجھے اچھی طرح تنخواہ دیتا ہے، میرا رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے، جو میرا حقیقی معنوں میں بادشاہ ہے، میں اس کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا ہوں۔ جب بات نہ بن پائی تو انہوں نے باورچی کو خریدا۔ باورچی کو خریدنے کی صورت کے اندر انہیں کافی مشکلات پیش آئیں، اور ادھر یہ ساقی جو تھا یہ باورچی پر نظر رکھا کرتا تھا۔ خیر ایک دن ایسا آیا، اس باورچی نے کھانے کے اندر زہر ملایا تو یہ ساقی دیکھ رہا تھا۔ جب باورچی نے خنسامے نے جا کر وہ کھانا بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو یہ ساقی جگ اور برتن لے کر، گلاس لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، کھانا کھاتے وقت تھوڑا خیال کرنا۔ بس اتنی سی بات تھی، بادشاہ کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ ضرور کچھ نہ کچھ اس کھانے میں ہے۔ اس نے حکیموں کو، ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو بلایا تو انہوں نے جب کھانے کو چیک کیا تو اس کے اندر زہر تھا۔ اب جب پوچھا گیا کہ زہر کس نے ڈالا ہے تو باورچی کہنے لگا ساقی نے ڈالا ہے۔ ساقی نے کہا نہیں، باورچی نے ڈالا ہے۔ اب چونکہ دونوں ملزم ہو گئے، مشتبہ ہو گئے، تو بادشاہ نے کہا کہ دونوں کو جیل میں ڈالا جائے۔ اب یہ دو ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بنے، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب جیل میں گئے تو جیل کے اندر آپ نے اخلاق کریمانہ سے پورے جیل کے ساتھیوں کو اپنا معتقد بنا دیا، حتیٰ کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں
ایک بات لکھتے ہیں ابن کثیر کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ جیل کے ساتھیوں نے کہا کہ یوسف ہمیں تجھ سے بے حد محبت ہو چکی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھو مجھ سے جس نے بھی کبھی محبت کی ہے تو ہمیشہ مجھ پر مصیبتیں آئی ہیں۔ بچپن میں چھوٹا تھا تو پھپھی نے محبت کی میرے ساتھ تو مجھ پر الزام لگا کہ یہ اس نے چوری کی ہے۔ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو بھائیوں نے باپ سے جدا کیا، کنویں میں ڈالا، کنویں سے ڈالتے ہوئے پھر انہوں نے مجھے بیچا، پھر آگے غلامی کی شکل و صورت آئی تو یہ مجھ پر مصیبت آئی۔ پھر جب وزیر اعظم کے محل میں پہنچا تو اس کی بیوی مجھ پر فریفتہ ہو گئی تو آج اس کی محبت کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے کے بجائے میرے رب سے محبت کرو۔ اب یہ جو دو ساتھی تھے انہوں نے ایک خواب دیکھا، ساقی نے بھی خواب دیکھا اور خنسامے نے باورچی نے بھی خواب دیکھا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے ساقی کہتا ہے کہ انی ارانی آصر خمرہ، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں اور وہ نچوڑ کر میں اپنے آقا کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور جو دوسرا تھا باورچی، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھتا ہوں میرے سر کے اوپر ایک ٹوکرا ہے اور اس ٹوکرے کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، پرندے آتے ہیں اور کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ موقع ہے، مناسبت ہے، تو ان کی خواب بھی ہے لہٰذا اب تبلیغ کروں۔ یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ انہیں کہا دیکھو لا یأتیکما طعام ترزقانہ، کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہاری خواب کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے انی ترکت قوم، میں نے ایک ایسی قوم کی ملت کو، مذہب کو چھوڑا ہے کہ لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، نہ وہ رب پر ایمان رکھتے ہیں نہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اور واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، تو میں نے پیروی کی ہے اپنے آباء و اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مذہب کی۔ وہ مذہب ایسا ہے کہ جس مذہب کے اندر صرف رب ہی کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے الا اسماء سمیتموها، مگر چند نام ہیں جو تم نے خود رکھے ہیں، جو تم نے رکھے ہیں، تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں۔ یہ لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، یہ نام تم نے اپنے وہم کے مطابق رکھے کہ یہ بت ہمیں بیٹیاں دیتا ہے، یہ بت ہمیں کھانا دیتا ہے، یہ عزتیں دیتا ہے، یہ ذلتیں دیتا ہے۔ یہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے اپنے وہم کے مطابق رکھے ہیں، وگرنہ یہ بت خود کچھ نہیں دے سکتے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے۔ جو رب ہمیں پالنے والا ہے، جو رب ہمیں کھانا دینے والا ہے، جو عزتیں دینے والا ہے، ذلتیں دینے والا ہے، جو خوشیاں غم دینے والا ہے، جو دکھ سکھ دینے والا ہے، تو اس رب کی عبادت کریں، اس رب کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، غیر کی عبادت کا حکم ہو نہیں دیا۔ لیکن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں مان لاتے، نہیں جانتے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے اپنی منصب نبوت کو بیان فرمایا اور نبوت کا حق ادا فرمایا، فریضہ رسالت کو جیل کے ساتھیوں تک پہنچایا، تو ان کے دل مزید نرم ہوئے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے اب ان کو خواب بتائی، اب ان کی خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمایا کہ جو بندہ خواب کے اندر انگور نچوڑ رہا ہے تو وہ نجات پا جائے گا، اور نجات پانے کے بعد واپس اپنے عہدے پہ جائے گا، بحال ہو جائے گا، اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور انگور نچوڑ کر پلائے گا۔ اور جس نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر پرندے آ کر کھانا کھا رہے ہیں، اس بندے کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ ادھر بادشاہ نے جب کمیٹی بنائی، تحقیق کی گئی، تو پتہ چلا کہ باورچی نے زہر ملایا تھا، ساقی نے نہیں پلایا تھا، تو ساقی کو رہا کیا گیا، باورچی کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ اب جب جاتے وقت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ جب یہاں سے رہا ہو کر جاؤ نا تو پھر اپنے بادشاہ کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا، کہنا کہ ایک غیر ملکی ہے، اس جیل کے اندر ہے، اور ہے بھی وہ بے قصور ہے، لیکن وہ وہاں پر گیا اور فَأَنْسَاهُ شیطان نے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھلا دیا۔ باقی باتیں ترجمے میں آ جائیں گی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ داخل ہوئے ان کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان قال احدهما کہا ان دو میں سے ایک نے انی ارانی بے شک میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے آصر و خمرہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں وقال الاخر کہا دوسرے نے انی ارانی بے شک میں نے دیکھا خواب میں اپنے آپ کو احمل فوق رأسی اٹھا رہا ہوں اپنے سر کے اوپر خبزاً روٹیاں تاکل الطیر من پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں نبئنا بتأویلی ہمیں بدلاؤ اس کی خبر انا نراک من المحسنین بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکی کرنے والوں میں سے قال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یاتیکما طعام نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا ترزقانی جو تمہیں دیا جاتا ہے الا نبأتکما بتأویلہ مگر میں بتا دوں گا تمہیں تمہاری خواب کی تعبیر قبل ان یاتیکما اس سے پہلے کہ کھانا تمہارے پاس ہے ذالکما یہ خواب کا بتانا مما وہ چیز ہے علمنی ربی جو تعلیم دی ہے مجھے میرے رب نے انی ترکت ملت قوم بے شک میں نے چھوڑی ہے ملت اس قوم کی لا یؤمنون باللہ جو ایمان نہیں رکھتی اپنے رب کے اوپر وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور آخرت کی بھی وہ منکر ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ میں نے پیروی کی اپنے ابا و اجداد کی ملت کی ابراہیم و اسحاق و یعقوب حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام ما کان لنا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ان نشرک باللہ من شیء یہ کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو ذالک من فضل اللہ علینا یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر وعلی الناس اور لوگوں کے اوپر ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یا صاحبہ یہ سجن اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں ارباب کیا بہت سارے رب متفرقون جو بکھرے ہوئے ہیں خیرون بہترین ام اللہ الواحد القہار یا ایک اللہ